السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ حالت نماز میں قرآن سے دیکھ کر تلاوت کی جا سکتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حالت نماز میں قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز اور درست ہے، کیونکہ نہ ہی تو شریعت نے کوئی قید لگائی ہے، اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین اسلاف سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز اور درست ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اعتراض بھی وہ فرقے کرتے ہیں جو حالت نماز میں کتا یا کتے کا بچہ یعنی پلہ اٹھا کر نماز پڑھنے کو درست سمجھتے ہیں۔ اس سے بھی گرا ہوا موقف کہ حالت نماز میں عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھ لے تو بھی نماز درست ہے، مگر قرآن دیکھ کر پڑھے تو نماز فاسد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، اب ہم حالت نماز میں مصحف سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے دلائل آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں۔ ان میں سے قرآن مجید اور حدیث شریف سے اسی قدر ثابت ہے کہ نماز میں قرآن پڑھو، زبانی پڑھو یا دیکھ کر پڑھو، اس کی کوئی قید نہیں۔ سورہ مزمل رکوع نمبر 2 میں ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو۔ اور اسی طرح متفق علیہ روایت ہے ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے پڑھو جو تمہیں بآسانی یاد ہو۔ جس طرح نماز میں زبانی قرآن پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے، اسی طرح دیکھ کر پڑھنے سے بھی صحیح ہوتی ہے، اور مطلق کی قید رائے اور قیاس سے جائز نہیں ہے۔ اصول میں یہ بات مسلمہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہتا ہے۔ اور حضرات، اسی طرح تابعین سے بھی ثابت ہے۔ امام محمد بن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں کوئی حرج نہیں خیال کرتے تھے کہ آدمی قوم کی امامت کروائے اور قرات قرآن مجید سے دیکھ کر کرے، جیسے مصنف ابن شیبہ میں، اور مصنف ابن شیبہ میں امام شعبہ کا بھی قول ہے، اور اسی طرح مصنف ابن شیبہ میں امام حسن بصری تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نماز میں قرآن مجید پکڑ کر قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور امام عطا بن ابی رباح بھی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں قرآن مجید سے دیکھ کر قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی مصنف ابن شیبہ میں ہے، اور ان تمام کی سندیں جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ حضرات، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر سے جو فرقہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ حالت نماز میں قرآن پڑھنے سے، قرآن سے دیکھ کر نماز پڑھنے، یہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ حضرات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا بلا کراہت جائز رکھا ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے بکراہت جائز رکھا ہے، کیونکہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ تشبیہ ہے۔ لیکن یہ کراہت اس وقت ہے جب اہل کتاب کے ساتھ تشبیہ کا قصد ہو، ورنہ کراہت نہیں ہے، کیونکہ تشبیہ اہل کتاب کے ساتھ ہر بات میں مکروہ نہیں، بلکہ اسی بات میں مکروہ ہے جو مذموم ہے۔ اور جس میں اہل کتاب کے ساتھ تشبیہ کا قصد ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے تابعین کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے۔ یعنی حضرت عائشہ کے غلام ذکوان ان کی امامت کرتے تھے تو قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اس اثر کے معلق کو ابو داؤد، ابن ابی شیبہ اور امام شافعی اور امام عبدالرزاق نے اور ابن ابی ملیکہ سے موصولاً روایت کیا ہے، اور امام شافعی اور عبدالرزاق کی روایت میں ہے، یہ بھی ہے کہ اس نماز میں جس میں ذکوان امامت کرتے تھے، صرف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں تھیں، بلکہ بہت سے صحابہ اور تابعین شریک رہتے تھے۔ حضرات، اب دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کے جو شاگرد خاص تھے، صاحبین جن کو کہا جاتا ہے، امام محمد اور ابو یوسف کا استدلال بھی اسی اثر سے ہے۔ نہایہ شرح ہدایہ میں ہے کہ دونوں صاحبین نے اس روایت سے دلیل لی ہے جو ذکوان کے بارے میں مروی ہے کہ وہ رمضان میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کرایا کرتا تھا اور وہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھتا تھا۔ ایک دلیل صاحبین کی یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے اور قرآن کا دیکھنا ایک دوسری عبادت ہے، تو قرآن دیکھ کر پڑھنا ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ ملا دینا ہے۔ ہدایہ میں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام جب مصحف سے دیکھ کر پڑھے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مصحف میں دیکھنا ایک عبادت ہے جو دوسری عبادت قرآن پڑھنے کے ساتھ مل گئی ہے۔
اب خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ بوقت ضرورت قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر یا قرآن سے دیکھ کر کسی طرح تلاوت کی جا سکتی ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ فاسد کہنے والوں کے قول فاسد ہوتے ہیں، ان کا موقف جو ہے وہ فاسد ہوتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔